حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند ہمارے درمیان شہنشین پر تشریف فرما ہے۔ المعہد العالی سے ان کا رشتہ اور ماہد کا ان سے رشتہ اپنائیت کا ہے، محبت کا ہے، ایک خاندان اور خانوادے کا ہے۔ وہ حضرت المعہد کی مجلس انتظامی کے رکن رکین ہیں۔ میں بصد ادب و احترام حضرت والا کی خدمت میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، اور ان سے زیادہ کوئی موضوع شخصیت نہیں تھی اس تاریخ ساز سیمینار کے افتتاح کے لیے۔ اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر گرامی قدر، اور شہنشین پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، اصحاب علم و فضل المدارش، اور اپنی بابرکت رونق افروزی سے اس باوقار سیمینار کو معزز بنانے والے تمام سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ نشست بہت محدود وقت کے لیے ہے، اس لیے تعدید وقت اور تعین وقت کی اصولی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں مختصر طور پر میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عہد رواں کے مجموعی پس منظر میں بھارت میں مسلمانوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ داری جیسے حساس اور بتقاضائے وقت بے انتہا اہم ترین عنوان پر منعقد ہونے والے اس باوقار سیمینار پر میں سب سے پہلے تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ ان کی جہود سے، ان کی مساعی سے یہ ایک باوقار سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، اور بالخصوص ہندوستان کی علمی و فکری افق پر کے درخشاں شخصیت اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر عالی قدر فقیہ الامت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی بصیرت افروز سرپرستی اور حکمت آمیز قائدانہ استعداد اس عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ جس عنوان کا انتخاب کیا۔ موجودہ احوال میں جبکہ مسلمان نسل انحطاط کا شکار ہے، ان کے سامنے غیر حقیقی، غیر واقعی، غیر تاریخی اور حوصلہ شکن احوال اور حوادث اور واقعات کے زیر اثر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اجداد کی تاریخ ساز محنتوں سے اور جو ملک کی تعمیر و ترقی میں جو انہوں نے ایک عظیم ترین کردار ادا کیا، نہ صرف یہ کہ اس سے وہ نالا اور برگشتہ ہو جائیں، بلکہ وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جائیں۔ اسی لیے کہ موجودہ نوجوان نسل اس حد تک احساس کمتری کا شکار ہو چکی کہ وہ اپنے اجداد کی تاریخ سے اول تو واقف نہیں ہے، اور تھوڑا بہت جو ادھر ادھر سے ان کو واقعات
معلوم ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ ایک خاص طبقہ ہے، خاص مقاصد ہیں، خاص اہداف ہیں جن کے تحت ان کو ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. ایسے موقع پر حضرت مولانا دامت برکاتہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، گویا ایک قومی گفتگو کو مثبت سمتی اور متوازن تاریخی شعور اور مضبوط علمی بنیادوں پر اس باوقار سیمینار کا انعقاد کیا. واقعتاً وہ لائق مبارکباد بھی ہیں اور یہ بہت اہم موضوع ہے. ہماری نوجوان نسل کو اس احساس کمتری کے گڑھوں سے نکالنے کے لیے اس قسم کے سیمینارز کا، پروگراموں کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بتایا جانا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کو اس محض ایک خطہ زمین نہیں، ایک جغرافیہ نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف ہم رنگ تہذیبوں کا سنگم ہے، نقطہ اتصال ہے، زبانوں کا مرکز ہے اور تمدنی روایات کا وہ گہوارہ ہے، جہاں سے صدیوں تک مختلف قوموں نے روشنیاں مستعار لی ہیں اور اپنی اپنی تہذیبوں کو سنوارا ہے. یہ کوئی آج کا قصہ نہیں، اس کی صدیوں پر محیط ہے. ہم یہ کہیں کہ سب کون سا میدان ایسا ہے کہ جس میں ہماری حصہ داری نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو سجایا، سنوارا، بنایا. تعلیم کے میدان میں آپ آئیے، دارالعلوم دیوبند کا قیام، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ اور نہ جانے اس طرح کتنے ادارے ہیں. تو کوئی میدان ایسا نہیں ہے، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، معیشت ہو، فنون ہو، کہ جہاں ہماری حصہ داری موجود ہے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو مثبت انداز سے لایا جائے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے اجداد کی تاریخ کیا ہے، تمہارے اجداد کی محنتیں، ان کی جہود، ان کے مساعی اور اس کے دور رس نتائج وہ کس طریقے سے ظاہر ہوئے. یہ نہیں کہ یہ صرف عہد گزشتہ کی داستانیں ہیں. یہ کہہ دیں کہ صاحب پچھلے زمانے کے اندر یہ ایک تسلسل ہے. ان کو بتایا جائے کہ آج سائنس کا دور ہے، سائنس کی ترقیات کا دور ہے، زمین کے علاوہ دیگر سیارات پر مسابقت کا دور ہے. تو کیا ہندوستان کی تاریخ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام مرحوم کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ ان کے احسانات کا بدلہ اتارا جا سکتا ہے؟ ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آج سائنس کے اندر جو ملک ترقی کر رہا ہے، کیا اس میں ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ طریقہ ہے کہ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اینٹ پہ اینٹ رکھ کے عمارت بلند ہوتی ہے، کیونکہ پچھلوں کو نظر انداز کر کے اگلی نسل اگر یہ چاہے کہ وہ ترقی کی راہ طے کر لے تو ایسا نہیں ہوا. آج ہم اس دور میں یہاں تک پہنچے کہ چندریان پر، چندریان 3 نے چاند پر قدم رنجا کیا، چاند پر نزول کیا اس کو. یہ ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے. تو کیا اس کے بنیادوں میں، اس کی اساسات میں ڈاکٹر صاحب کا حصہ داری نہیں ہے؟ اسرو کو بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں. یہ دوسری بات ہے کہ جن سائنسدانوں نے اس پر محنت کی اور ارخریز محنت کی، ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ الگ چیز ہے. لیکن تو یہ ترقیات جو ہیں
یہ نہ مذاہب میں بڑھ سکتی ہے، نہ تمدنوں میں بڑھ سکتی ہے، نہ تہذیب کے اندر بڑھ سکتی ہے۔ آج اگر یہ ترقی ہوئی ہے تو ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے یہ چیز۔ تو بہرحال اس وقت کوئی بہت زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، حضرت کا حکم تھا، تو اس لیے چند باتیں میں نے یہ عرض کر دی۔ آخر میں ایک بات میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ ضرورت اس بات کی بھی ہے، بالالتزام ضرورت ہے کہ اپنے چھوٹوں کو علی حسب الفہم، علی حسب العقل اور علی حسب الاستعداد ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کون تھے۔ جہاں ہم دین کی اہمیت، اسلام کی اہمیت جہاں یہ بتا دیں، وہاں ان کو تہذیبی اہمیت کا بھی احساس دلانا ضروری ہے، وقتاً فوقتاً ان کو اس سے باخبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کتاب کا ذوق ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے کہ نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری اس ملک میں حصہ داری کیا ہے، ہمارے بڑوں نے وہ کون سے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ جس طرح سے ہم دوسری قوموں کا استخفاف نہیں کر سکتے، جس طرح ہم دوسری قوموں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو اسی طرح سے اگر مسلمانوں کی واضح ترین حصہ داری کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ استخفاف کیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ تاریخ کے ساتھ مذاق ہے، یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ چمن میں اختلاط رنگوں بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو تم کیا ہو، ہم ہی ہمیں تو ہم کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔